اور آ لے گا پیچھے لے کے پڑھنا کیا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ہو گیا بس تو کرو پڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے، راستے میں دیکھا ایک جگہ کہ کچھ لوگوں کی منہ اور زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ سرکار نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے لوگ نصیحت بات کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کو بات کرتے تھے خود فرمان نہیں کرتے، تو ہم ہی کہیں لوگوں سے مصوری حرام ہے، تصویر کشی حرام ہے، تصویر مت بنا، ہماری تصویر بنا، تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ اسی وقت میں ہم کو عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے، ایک ٹرین ہلے گی، ہماری طبیعت خراب ہے، جھیلنے میں نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ کوئی بات پوچھنا ہو کہنا ہو کہیے پوچھیے، ہم کون سی چیز میں بات کریں، پوچھیں گے تو ہم کو ایک موضوع مل جائے گا، ہم کچھ بول دیں۔ بہرحال ہمارا تعلق صوفیہ کی جماعت سے ہے، تصوف سے تعلق ہے۔ صوفیہ کی جماعت ایک پیغام دیتی ہے، ظاہر کو درست کریں تو اس کے ساتھ ساتھ باطن درست ہوتا ہے، اور باطن آراستہ ہوتا ہے تو اس کی چھاپ ظاہر پہ پڑ جاتی ہے۔ گاڑی بہت اچھی ہو لیکن اس کا انجن بیکار ہو تو اس کی ساری خوبصورتی کسی کام کی نہیں آتی۔ آدمی اسے کہیں کھڑ میں پھینک چلا جاتا، کہتا چلتی کا نام گاڑی، تو گاڑی کھڑی رہے انجن اچھا نہ رہے تو آدمی پھر سر پہ ڈھو کے اسے نہیں آتا۔ کتنی خوبصورت گاڑی ہو اس کا انجن اچھا ہونا چاہیے، لیکن انجن کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی حالت بھی اچھی ہو، اس کا باڈی بھی اچھا ہو تو گاڑی اچھی کہی جائے۔ یہاں اس مثال سے مطلب ایک اشکال کو بھی دفع کرنا، ایک جماعت کسی میں پیدا ہو گئی جو کہتی ہے باطن ہی باطن سب کچھ ہے، ظاہر کوئی چیز نہیں۔ ایک جماعت پیدا ہو گئی جو کہتی ہے ظاہری ظاہر سب کچھ ہے، باطن کوئی چیز نہیں۔ انجن ہی انجن سب کچھ ہے، باڈی کوئی چیز نہیں۔ اور ایک جماعت کہتی باڈی باڈی سب کچھ، انجن کوئی چیز نہیں۔ دونوں باتیں عقل میں آتی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، وہ بہترین باڈی والا اور بہترین انجن والا۔ شریعت بھی ہونی چاہیے، اور باطنی طور پر شریعت باطن میں داخل ہو کر طریقت، معرفت اور حقیقت کا انداز ہو۔ اصل شریعت ہی ہے، اور شریعت ہی کے اجزاء میں معرفت، حقیقت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال کسی بزرگ نے دی ہے کہ شریعت ایک تخم کی طرح ہے، بیج کی طرح ہے۔ کیا ہے شریعت؟ الشریعت کا تخمی، شریعت ایک تخم کی طرح، بیج کی طرح ہے۔ والطریقت کالشجری، طریقت ایک درخت کی طرح ہے، طریقت جیسے درخت۔
شریعت کیا ہے؟ یہ بیج ہے. شریعت پیدل ہے سیڈ، جیسے ایک بیج، ایک سوک. بس طریقت کا شجری، جب بیج پر محنت کی جاتی ہے، بیج اچھی پرورش کی جاتی ہے، بیج کی بہترین نگہداشت کی جاتی ہے، تو بہترین نگہداشت، اچھے مالی، اچھے کسان کی پرورش سے وہ بیج ایک بہترین درخت بنتا ہے. اور اس درخت کی بہترین نگہداشت، اچھی پرورش، اچھی کھاد، اچھی ہوا اور پانی کے ساتھ اور بہترین نگہداشت کرنے کے بعد اس درخت میں کیا لگتا ہے؟ پھل لگتا ہے. اس لیے فرمایا کہ المعرفت کالثمر، معرفت مثل ثمر کے ہے، مثل پھل کے. لیکن پھل بازار میں خوب لگا ہو، کیا فائدہ؟ فائدہ دیتا ہے؟ خوب آم بہترین، خوب مہکنے والے جی، اور بڑھیا بڑھیا پھل زبان سے راٹ ٹپک جائے، اور جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ آئے اور زبان سے نہ جائے کچھ مزہ ہے اس کا؟ تو پھل کی اصل کیا ہے؟ پھل کی اصل تمہارے لیے میرے لیے کیا ہے؟ نہیں، مزہ ہے. تو الحقیقت کا ذوقی، حقیقت مزہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ شریعت پر محنت کریں گے تو طریقت کا درخت تیار ہوگا، اور طریقت پر محنت کریں گے تو حقیقت معرفت کا پھل حاصل ہوگا. اور معرفت حاصل ہوگی تو پروردگار کی دید و شنید، حق الیقین، اور حق الیقین کے ساتھ حقیقت کا مزہ اور لطف حاصل ہوگا. ٹھیک ہے؟ نماز ایک صورت ہے. نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں. مکتب میں سکھایا جاتا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا، رکوع کرنا جی، پھر اس میں رکوع میں تسبیحات پڑھنا، کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، پھر اسی نماز کے ساتھ اچھی طرح نیت کرنا، پھر اسی نماز کے ساتھ نماز کی کیفیت الصلاۃ معراج المومنین کا حاصل، الصلاۃ معراج المومنین کا حاصل ہونا، اور ذوق کا حاصل ہونا. اور بات ہے کہ جب مومن بندہ سجدہ کرتا ہے گویا قدم الہی پر سجدہ کرتا ہے. تقرب کی انتہا بندے کی پیشانی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا قدم مبارک، اس سے زیادہ کیا تقرب ہو سکتا ہے؟ لیکن جب معرفت حاصل نہیں ہوتی، جب مقصود حاصل نہیں ہوتا، ذوق کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ پیشانی چٹائی پر ہوتی ہے، دل بازار میں ہوتا ہے، خیال بیوی کے پاس اور دکان پہ ہوتا ہے، یا جہاں بھی جس کا ذوق ہوتا ہے. ذوق خدا کے پاس نہیں ہوتا، ذوق خدا کی عشق و محبت میں نہیں ہوتا. اس لیے خدا کی محبت و خدا کا پیار، خدا کی حقیقت کو حاصل نہیں ہوتا. تصوف اصل میں اسی پوری تفصیل کا نام ہے، اور اس پر محنت و مجاہدہ سنت کے مطابق، ایسا نہیں خیالی نہیں، واعظ و تقریر سے نہیں، عملاً ذوق کے ساتھ پوری اتباع سنت کے ساتھ محنت و مجاہدے کے ساتھ کیا جانا چاہیے. اور وہ دعوت اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں. آج اگر اسلام کی تاریخ میں کسی بات کا بھی لوگ کے درگاہ شبد کے تو اس شکل سے ملیں گے. کہیں کافی رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہوں گے، کہیں پھر رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہوں گے، کہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہوں گے، کہیں مجدد الفانی شیخ فاروق سرنجی رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہوں گے، کہیں خواجہ بہاء الدین محمد افسر کے سب چرچے ہوں گے. اور وہ نہایت اتباع سنت کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، اور سرکار دو عالم دین کو سارے عالم میں روشن کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہوں گے. ایک کروڑ آدمی کو، 99 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کر کے جانے والے لوگ، معلومات کہ اسلام کی خدمت کرنے والے یہ لوگ، دلوں کے اندر، کلیجوں کے اندر
خدا کی محبت اور معرفت کے نور کو پیوست کرنے والے لوگ، عملاً بات سے نہیں، تقریر سے نہیں، باتوں سے نہیں، گپ بازی سے نہیں، بلکہ ایسا ہمارا حال بدلا اندر سے باطن سے کہ آج بھی ہمارے سینوں کے اندر کوئی روشنی اگر ہے، انہی لوگوں کی لائی ہوئی روشنی ہے، انہی نور کے میناروں سے لائی ہوئی روشنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فیوز برکات کے مراکز کو قائم رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کے سینوں کو منور کرے اور اتباع سنت کا نور عطا فرمائے۔ اتباع سنت ہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے خدا مل سکتا ہے۔ خدا تلاش سب کو تلاش ہے، خدا کی کوئی ایسا نہیں کہ خدا کی تلاش نہیں کرتا۔ ہندو بھی خدا کی تلاش کرتا ہے، بھگوان تلاش کرتا ہے، یوگی بھی تلاش کرتا ہے، پادری بھی کہتا ہے مجھے خدا کی تلاش، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام نازل فرمایا اس میں ایک راستہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تمہیں معلوم ہی اللہ اور دورے جانے پڑے گھر جا کے کرو میری محبت چاہتے ہو، میرا پیار چاہتے ہو، میرے حبیب آپ کی چاہتے اگر آپ کی شامل کریں گے تو میں اسے محبت کریں گا۔ بندہ کیا مجھ سے محبت کرے گا؟ میں خود اس سے محبت کروں گا۔ بڑے کی طرف سے محبت ہوتی، چھوٹے کی طرف سے۔ ارے آپ چھوٹے تھے تو آپ ابا سے محبت کرتے تھے کہ ابا آپ سے محبت کرتے تھے؟ جی آپ اماں آپ سے محبت کرتی تھی کہ آپ اماں سے محبت کرتے تھے؟ آپ نے نہیں محبت کرنے سیکھا، آپ کو انداز محبت نہیں معلوم۔ اگر ماں کی مامتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ماں کے دل اور کلیجے میں نہ رکھی ہوتی تو ماں کے تن سے دودھ نہ پی پاتے، وہ نشونما نہ ہوتی، اس ماں کے اندر پیار نہ رکھا ہوتا تو آپ کا پیشاب پیخانہ وہ نہ کرتی، نفرت کرتی وہ ماں، ایک گندا پتہ نہیں کہا تھی، ایک پیخانہ پلاؤ کے پیٹ لیا پورے بدن میں، ایک پورا بستر گندا کر دیا، ہٹا اس کو نہیں۔ وہ پیار ایسا پیار کہ نہ اسے پیشاب کی بدبو معلوم ہوتی، نہ پیخانے کی بدبو، جی دھوتی ہے، لپٹاتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے، اپنے تھن کا دودھ جو خون بن کے دودھ بنتا ہے وہ پلاتی ہے، کھلاتی ہے۔ تو اس کی مامتا یہ ہے کہ بڑھاپے تک بھی بیٹے کو بابو ہی بابو کہتی رہتی ہے، بڈھا بہت دادا خود دادا ہو گیا لیکن وہ بابو ہی بابو اس کا ہوتا نہیں۔ تو محبت بڑے کی طرف سے، ایسے ہی ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اگر وہ محبت فرمانے لگے تو پھر کیا ہے، سارا مقصد حاصل ہوگا، نہیں ہوگا؟ وہی ولی ہو جاتا ہے، وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو جاتا ہے، وہی بہاؤالدین نقش بند ہوگا، عبد القادر جیلانی ہو جاتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہی صحابہ میں بڑے بڑے لوگ، وہی اولیاء میں بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، مقرب بارگاہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری اس چھوٹی اور مختصر سی ملاقات کو قبول فرمائے۔ باقی آئندہ اس لیے پونے 10 ہے ہمیں نماز ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونفسا مطمئنة وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعينا باكية ولسانا ذاكرا حامدا شاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله يا الله يا الله من الظلمات إلى النور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اے اللہ تو ہم سب کی ملاقات کو قبول فرما تیری محبت تیری معرفت تیری مغفرت عطا فرما اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما ہماری توبہ قبول فرما ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے بے حساب مغفرت کی بھیک عطا فرما بے حساب جنت الفردوس کی بھیک عطا فرما بے حساب رزق کی بھیک عطا فرما اے اللہ تو ہمارے حال کرم فرما اپنی رضا کی بھیک عطا فرما اے اللہ اپنی رضا کی بھیک عطا فرما اپنی ناراضگی سے بچا اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا اے اللہ ہمارے تمام کام آسان کر دے ہماری پریشانیوں کو دفع فرما الجھنوں کو دور فرما جو تمام حاضرین ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما ان میں جو بیمار ان کو شفا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دفع کر جن کی روزیاں تنگ و فراخ کر دے جو غافل ہیں ان کے بیدار کر دے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے جو نمازی ہیں انہیں تہجد گزار بنا دے جو تہجد گزار ہیں انہیں پرہیزگار بنا دے اے اللہ سب کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر اے اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر اے اللہ سب کو جگنے جگانے والا پیدا کر سب کو آپس میں محبت کرنے والا پیدا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کر دے اے اللہ سب کو ایک اور نیک کر دے سب سے راضی ہو جا اے اللہ سب کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دے شہر پر رحمت نازل فرما شہر کے مومنوں پر رحمت نازل فرما ان کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما سب سے خیر کی بات فرما شر سے سب کو محفوظ رکھ شیطان و نفس کے دشمن نہ بنا اے اللہ نفس و شیطان کا دشمن نہ بنا اے اللہ سب کو ان سے حفاظت فرما اے اللہ کیوں سے حفاظت فرما اے اللہ سب کو خیر کی طرف مائل فرما دے اے اللہ سب کو خیر کی طرف مائل فرما دے ہلاکت سے بچا دے اے اللہ بربادی سے بچا دے اے اللہ سب میں ایک انقلاب پیدا فرما دے اپنی محبت عطا فرما دے اے اللہ تیری محبت میں تڑپنے والا دل دے دے رونے والی آنکھ دے دے اے اللہ رونے والی آنکھ دے دے اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا نفس دے دے اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا نفس دے دے ذکر کرنے والی زبان دے دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ان کے دین کو زندہ کرنے والا بنا دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا